ملت اسلامیہ دوسرا اہم درس جو ہمیں ان آیات کریمہ سے سیکھنے کو ملا وہ یہ کہ خود فریبی یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ دیکھیے منافقوں کا وصف کیا بیان ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، معلوم ہوا یہ منافقوں کی حماقت ان کی کم عقلی ہے، وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی حماقت سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ عزیزان گرامی قدر، خود فریبی کے نقصانات کیا ہیں؟ خود فریبی بہت ہی نقصان دہ عمل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کر کافر کے کافر رہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھ کر جہنم کے سب سے نچلے درجے کے مستحق قرار پا جاتے ہیں۔ جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، مگر منافقوں کے گناہوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ منافق صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رہتے تھے، یہ بھی مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے تھے، پیارے آقا مکی و مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کیا کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا پاکیزہ کلام سنا کرتے تھے۔ بالکل یہی کام منافق بھی کرتے تھے، یہ بھی مسجد نبوی شریف میں نمازیں پڑھتے تھے، یہ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، یہ بھی چہرہ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے، مگر فرق دیکھیے کتنا زیادہ ہے۔ اسی چہرہ والضحیٰ کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ جنتی ہو گئے، مگر منافق جہنم کے حقدار ہو گئے۔ اسی چہرہ پر نور کو دیکھنے کی برکت سے صحابہ کرام علیہ رضوان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے اولیاء، علماء، صلحاء، غرض تمام مسلمانوں کے سردار قرار پائے، اور منافق لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اسی چہرہ پر نور کی زیارت کی برکت سے صحابہ کرام قیامت تک کے لیے ان کی عزت، ان کا احترام دلوں میں ڈال دیا گیا۔ اسی چہرہ پر نور کی زیارت کی برکت صحابہ کرام کو نصیب ہوئی، قیامت تک کے لیے ان کی عزت، ان کا احترام دلوں میں ڈال دیا گیا۔ آج تک ان کے تذکرے کتابوں میں لکھے جاتے ہیں، منبروں پر ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، خطبے میں ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، صحابہ کرام کے نام کی محافل سجتی ہیں، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام کا نام سن کر آج بھی سر ادب سے جھک جاتے ہیں، مگر منافق کیسے بدبخت تھے، انہوں نے بھی اسی چہرہ پر نور کی زیارت کی، یہی کلمہ طیبہ پڑھا، مسجد نبوی شریف میں نمازیں بھی پڑھی، مگر آج ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا۔
جو جانتے بھی ہیں وہ بھی ان پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، نفرت ہی کرتے ہیں، ان کا ادب کوئی نہیں کرتا۔ آخر یہ منافق اتنے بڑے نقصان کے حقدار کیوں ہوئے؟ خود فریبی کی وجہ سے یہ بدبخت اللہ پاک کو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے دھوکہ کسے دیا؟ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے رہے مگر انہیں شعور تک نہ ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے ہر دم بچتے رہا کریں۔ کہ خود فریبی کیا ہے؟ مثلا دوسروں کو دھوکہ دینا ایک خود فریبی ہے، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیز کا عیب چھپا کر فروخت کر دیتے ہیں، ناقص مال کو اعلیٰ کہہ کر بیچتے ہیں، نوٹوں کی گڈی میں نقلی نوٹ چھپا کر دے ڈالتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کو چونا لگا دیا، اسے دھوکہ دے دیا، مگر حقیقت میں یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، دوسروں کو دھوکہ مت دیجیے کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو ایک واقعے سے جو ہے سمجھانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خود فریبی کیا ہے۔ ایک شخص تھا، اسے مٹی کھانے کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ وہ دکان سے چاول لینے گیا، پرانا دور تھا، آج کل کی طرح الیکٹرانک اسکیل تو نہیں ہوتے تھے۔ دکاندار نے پرانے دور کا سادہ سا ترازو اور وزن کرنے کے لیے مٹی کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ گاہک نے سودا مانگا، مثلا کہا 1 کلو چاول دے دو۔ دکاندار نے مٹی کے باٹ ترازو پر رکھے اور خود اندر سے چاول ڈالنے چلا گیا۔ اس سودا خریدنے والے کو مٹی کھانے کی عادت تھی۔ دکاندار جب اندر گیا تو اس نے آنکھ بچا کر باٹ سے مٹی کھانا شروع کر دی۔ دکاندار بڑا ذہین تھا، اس کی نظر پڑ گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ باٹ سے مٹی کھا رہا ہے تو اس نے چاول ڈالنے میں جان بوجھ کر ذرا زیادہ دیر لگا دیا۔ اتنی دیر یہ باٹ سے مٹی کھاتا رہا۔ خیر، کچھ دیر کے بعد دکاندار نے اسی باٹ سے چاول تولے اور گاہک کو تھما دیے۔ یہ لے کر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر جب اس نے وزن کیا تو چاول تھوڑے تھے۔ بڑا غصے ہوا، بڑبڑاتا ہوا واپس دکاندار کے پاس آیا اور غصے سے چلا کر بولا، تم دھوکہ کرتے ہو، تم نے سودا پورا نہیں دیا، میں نے کلو چاول مانگے تھے، یہ تو کم ہے۔ دکاندار نے اس کی بات سنی تو کہا، میرا یہ باٹ پورے کلو کا تھا، اس میں سے مٹی تم نے ہی کھائی ہے، جتنی تم نے مٹی کھائی اتنا وزن کم ہو گیا، لہذا قصور اصل میں میرا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے، واقعی بات سچی ہے۔ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑے بڑوں کو الو بنا لیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہے۔ وہ دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ خرید و فروخت میں خود فریبی کے نقصانات دیکھیے، اگر آدمی ناپ تول میں کمی نہ کرے، خرید و فروخت میں سچ بولے، دھوکہ نہ دے، تو اس کا یہی کاروبار اچھی نیت کے ساتھ ہو تو حلال کمائی ہونے کی وجہ سے بہترین عبادت شمار ہوگا۔ لیکن اسی کاروبار میں جب دھوکہ شامل ہو جائے تو الٹا گناہ
بن جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے اگرچہ بظاہر مال آتا نظر آتا ہے مگر دیکھیے جاتا کیا کیا ہے۔ دھوکہ دینے کی وجہ سے برکت گئی، دھوکہ دینے کی وجہ سے عافیت رخصت ہو گئی، دھوکہ دینے کی وجہ سے مال آ گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی آ سکتی ہے، قرض داری بھی آ سکتی ہے، آفات بھی آ سکتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ یہی سودا اگر امانت داری کے ساتھ ہوتا تو اس تاجر کو جنت کا حقدار بنا دیتا، لیکن جب اس میں دھوکہ آ گیا، خیانت آ گئی، تو اب یہی سودا اسے جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ الامان والحفیظ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود فریبی سے اور خود فریبی کے نقصانات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق لم یزل آج کے درس پاک پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔